السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما مولا بخش چانڈیو صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ بہت شکریہ چانڈیو صاحب آپ کے وقت کا۔ آپ سے بھی گفتگو کریں گے۔ پچھلے 2-3 ہفتے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک محاذرے کی سیریز چل رہی ہے بٹوین پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی، اور اسی سلسلے میں کبھی کووڈ کا سلسلہ اس پہ بحث ہوتی ہے، پھر اس کے بعد JIT نکل آتی ہے۔ اب کے الیکٹرک، کراچی کی لوڈ شیڈنگ اور ابراج گروپ کو لے کے بحث نے نیا موڑ لیا ہے۔ آج جو وفاقی وزیر ہیں کراچی سے منتخب ہوئے ہیں فیصل واؤڈا صاحب، انہوں نے پیپلز پارٹی کے لیے کیا فرمایا اور نون لیگ کو کس طرح چیلنج کیا، یہ دیکھیے۔ کل پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک بڑی طویل پریس کانفرنس کی گئی۔ ہمیں عادت ہے ہم قرضہ سود سمیت واپس کرنے، تو سود کی باری آ گئی تھی۔ ابراج کے ساتھ جب کے الیکٹرک کا سودا ہو رہا تھا، گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی تھی، نقوی صاحب دوست ہمارے دوستیاں نبھا آپ رہے تھے۔ ایوان میں اور سینسیبل چیلنج دے رہا ہوں، خاقان عباسی صاحب، محمد زبیر صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب، اب ہماری طرف سے 3 آدمی، اسد عمر، حفیظ شیخ اور حماد اظہر، 30 دن کا ٹائم لگتے ہیں آج سے، چیلنج قبول کریں۔ نظامی صاحب، نون لیگ کو تو چیلنج کر دیا، 3 لوگ ان کے آئیں 3 ان کے آئیں، میڈیا پہ آ کے مناظرہ ہو، کون سچا کون جھوٹا ثابت ہو جائے گا۔ پیپلز پارٹی اب جو انہوں نے ایک دم سے بال کو پیپلز پارٹی کے کورٹ میں ہی پھینک دیا کہ عارف نقوی صاحب کے ساتھ دوستیاں پیپلز پارٹی نبھا رہی تھی۔ جی چانڈی صاحب السلام علیکم۔ یہ بتائیے کہ یہ اس وقت لگتا ہے کہ اس ملک میں اپوزیشن صرف پیپلز پارٹی ہے اور سارے توپوں کے رخ آپ کی طرف ہیں۔ یہ کیا آپ نے اتنی اذیت یا تکلیف پہنچائی ہے، مناظروں کی دعوت اور کے الیکٹرک کے تانے اور کرپشن کے مختلف الزامات، منی لانڈرنگ وغیرہ وغیرہ، یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ اس کی اصل جزیات میں آپ بتائیں کہ جائیں تو کیا مسئلہ ہے؟ اچھا کیا ہے حکومت نے، واڈوا صاحب تو اچھے وزیر ہیں، درویش ہیں، اور ان کے بس میں ہی کچھ نہیں ہے، تو ان کا برا نہیں منانا چاہیے۔ ان کے یہاں کراچی میں اور بیٹھے ہیں اینک والے، ان پہ بات ہو سکتی ہے۔ یہ تو بہت اچھے آدمی ہیں، بہت درویش ہیں، ان کو چھوڑیں، ان پہ بات نہیں کریں گے۔ رہا سوال ہم پر، پیپلز پارٹی پہ ان کا بولنا، یہی ثبوت ہے کہ ہم اپوزیشن ہیں، ہم ان کے کسی چکر میں نہیں ہیں، نہ ڈرتے ہیں نہ جھکتے ہیں، نہ ان کے سامنے کوئی اپنی شرائطیں ان کی مانیں گے یا بات مانیں گے۔ ہم نے جیلوں سے بھی نہیں ڈرنا، ہم نے کیسوں سے نہیں ڈرنا۔ آپ نے کیا کچھ نہیں کیا، آصف صاحب کو اس بیماری کی حالت میں آپ نے جیلوں میں رکھا، ہسپتال میں مجبوراً گئے، ڈاکٹروں نے احتجاج کیا کہ زرداری صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے، تب آپ نے ان کو منتقل کیا۔ پھر بچوں کو نہیں ملنے دیا، چھوٹی بیٹی کو نہیں ملنے دیا۔ بیٹی کا ملنا کیا ہو جاتا زرداری صاحب سے؟ بیٹی زرداری صاحب کی بیٹی ہے جس نے اس ملک میں جمہوریت کی ٹرین کو پھر پٹری پہ ڈالا۔ بیٹی ذوالفقار علی بھٹو کی نواسی ہے، پاکستان کے محسن کی بیوی کی بیٹی ہے، پاکستان کی دوسرے محسن کی بیٹی ہے۔ یہ کوئی اصول تھا؟ یہ کوئی بات ہے؟ زرداری صاحب کی بہن کو رات کو لے کے جانا اور جا کر جیل میں ڈالنا اسلام آباد، کیا اس کا مطلب کیا تھا؟ میں آپ کو ایک نظامی صاحب ایماندارانہ بات، آپ مجھے جانتے ہیں میں دل کی بات کرتا ہوں، اصل میں کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی ریلیف نہیں ملے گا حکومت کو اس رویوں سے۔ ایک مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اپنا تحفظ اس شور شرابے میں نظر آتا ہے، ہلا گلا ہو، لوگوں کا دھیان ہو، تنقیدیں ہوں، لڑائی ہو، گالم گلوچ ہو حکومت کی طرف سے، اور ان کے کچھ لوگوں کا جو چھوٹ دے دے کچھ لوگوں کو بے عزتی کرنے کی، جو کرائے کی بے عزتی کرنے والے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ ان کا تحفظ اس میں ہے، سکون ہوگا، لوگ ان سے پوچھیں گے، اپوزیشن سے باتیں کریں گی، اسمبلی میں کام چلے گا، ان کا احتساب ہوگا۔ اب یہاں کوئی نہیں کہے، ان کا جان چھوٹی پڑی ہے، اصل بات، اور کوئی دشمنی نہیں۔ ہم کیا، آپ بتائیں، آپ کے ساتھ اب ایسا بیٹھے بلاول صاحب کا انداز گفتگو اور وزیر اعظم کا انداز گفتگو کو آپ دیکھتے ہیں؟ کرتے ہیں بلاول صاحب اخلاق سے گری ہوئی بات، کرتے ہیں بلاول صاحب غیر سیاسی تنقید، اور ان کو دیکھو، اب یہ واڈوا صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ آپ نے سن لی ہیں، وہ جو اینک والا جن بات کرتا ہے وہ بھی آپ نے سن۔ یہ طریقہ کار نہیں ہے، مگر ان کو جھگڑے میں، شور شرابے میں ان کی زندگی ہے، کرنے دیں، کوئی بات نہیں۔ یہ اینک والا جن کون ہے؟ جن
جی صحیح اینک والے جن کون صاحب ہیں؟ کیا بولے صحیح آپ نے؟ صحیح بہت ہے اینک والے جن، ایک نہیں ہے، اچھا بہت سارے اینک آپ دیکھیں گے نا، وہ جن وہ اینک پہنی ہے دونوں تینوں کو، جھوٹ ایسا بولتے ہیں جیسے سچ بول رہے ہیں، ایسے میں نے آدمی نہیں دیکھے. جی ایک نیب کی طرف سے آ کر بیٹھتے ہیں، ایک اس دن JIT کے پیپر لے کر بیٹھے اور تم تراک سے، اور دوسرے دن کیا بولا، وہ غیر نامعلوم لوگ مجھے رپورٹ دے گئے. افسوس کی بات نہیں ہے، نامعلوم لوگوں کی رپورٹ پہ اتنا شور شرابہ آپ نے کیا، یہ کون ہے نامعلوم؟ کراچی میں بھی نامعلوم تھے، آپ بھی نامعلوم ہے، یہ سب کے سب نامعلوم کہاں سے آئے ہو؟ اور یہ بھی میں کہہ رہا ہوں ان قریب جب حکومت خلق خدا کی نہیں سنتی ہے تو سننے والا سنتا ہے، ان قریب یہ حکمران بھی نامعلوم ہو جائیں گے. تو یہ کے الیکٹرک کا کیا معاملہ ہے کہ جی ہم تو سنتے تھے کہ وہ ہر ہفتے یہاں آتے ہیں، پرائم منسٹر کے بڑے پرانی ATM میں وہ بڑی PTI کی بڑی مدد کی انہوں نے، پتہ لگا کہ وہ آپ کے دوست نکل ہیں. انہوں نے دوست کی بات نہیں ہے، حکومتوں میں رہتے ہیں، میں انکار نہیں کر رہا، لیکن ہماری قیادت نے کل بھی ان سے پوچھا ہے، آج میں نے پریس کانفرنس میں پوچھا کہ بھائی یہ کون ہے، ان کے لیے اتنی رعایتیں کیوں ہیں، آپ بتائیں نا ہمیں. 200 کروڑ روپے کا یہاں ان کو پھر دوسروں کو دیا ہے، جس کو ہماری حکومت نے نامنظور کیا ہے کانٹریکٹ کے لیے، آپ نے پھر دوبارہ ان کو دیا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ ہم تو خود ان سے سوال پوچھ رہے ہیں، لیکن یہ جواب دینے کا، جھوٹ بولنے کا نیا طریقہ ہے. الٹا آپ ان سے پوچھیں، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. اب ٹھیک ہے، ہم نے بھی پوچھا ہے، آنے والے دنوں میں بات ظاہر ہو جائے گی، آپ دیکھ لیں گے. یہ شروع میں نہیں مانتے پر خود ہی مانتے. آپ کو یاد ہے نظامی صاحب، انہوں نے کہا نہیں چھوڑوں گا چینی والوں کا، آپ دیکھ لو گے، چھوڑ دیا نا، وہ چلے گئے. نہ صرف یہاں چھوڑا وہ ملک سے باہر چلے گئے. یا آپ کل پرسوں یہی دیکھو گے، ان کے متعلق بھی آپ سن لیں گے. یہ جھوٹ پہ کھڑی ہوئی حکومت ہے. ایک بریک لیتے ہیں. آپ نے اخلاقیات کی ہے، کیا وجہ ہے، یہ نوبت کیوں آئی کہ روایات کی امین پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کو یہ کہنا پڑ گیا کہ گریباں سے پکڑ کے عمران خان کو اقتدار سے باہر کریں گے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مولا بخش چانڈیو صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نظامی صاحب، یہ حکومت کو اور عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر ہاؤس سے نکالنے کی بات تو اپوزیشن کر رہی ہے. آج احسن اقبال صاحب ایک خط لے کے پہنچے ہیں نیب کے دفتر میں، اور انہوں نے جو نارووال سپورٹس کمپلیکس ہے اس کا کام مکمل نہیں ہو رہا، اور اس میں جو الزامات تھے ایک طرح سے ان کا جو جواب دینے کے لیے احسن اقبال صاحب نے ایک خط لکھا ہے نیب کو. اور اس سے متعلق وہاں جب وہ نیب دفتر کے باہر تھے تو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال صاحب نے کیا کہا، دیکھیے. آج یہ میں نے ریفرنس دیا ہے نیب کے چیئرمین کو، تمام ریفرنس لائیں گے PTI کے خلاف، اور دیکھیں گے نیب جو کہتا ہے کہ جی ہم فیس نہیں دیکھتے، کیس دیکھتے ہیں. جناب چیئرمین صاحب، آج میں نے آپ کے سامنے ایک کیس پیش کیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس میں ہینڈسم فیس نہیں دیکھیں گے، آپ یہ کیس دیکھیں گے. پاکستان کے اربوں کا نقصان ہوا ہے اور اس کا نوٹس لیں گے. میں انتظار کروں گا. احسن اقبال صاحب یہ خط لے کر پہنچے اور وہاں مخاطب ہوئے چیئرمین نیب سے. چانڈیو صاحب، آپ نکالنے کی بات کر رہے ہیں، آپ کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ گریباں سے پکڑ کے عمران خان کو اقتدار سے باہر نکال دیں گے. ایک تو یہ نوبت کیوں آئی، پیپلز پارٹی کو یہ زبان استعمال کیوں کرنا پڑی، آپ کی روایت تو نہیں تھی. اور دوسرا، آپ نہیں سمجھتے اپوزیشن کی جتنی جماعتیں وہ اپنے ڈگر چل رہی ہیں، -1 کی بات کریں یا -160 کی بات کریں، ہر ایک کی اپنی اپنی پالیسی ہے، کوئی متفقہ پالیسی اپوزیشن کی نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں، ہر پارٹی کا اپنا انداز ہے اور ان کی اپنی مشن ہے، ان کا ایک حکمت عملی ہے. پیپلز پارٹی اپوزیشن میں رہتے ہوئے، سب کے ساتھ چلتے ہوئے بھی اپنے وہ جو پہچان ہے، اپنی جو سیاسی روایتیں ہیں ان کو نہیں چھوڑتی اور نہ چھوڑے گی. کبھی غیر آئینی، غیر جمہوری مطالبہ پیپلز پارٹی کبھی نہیں کرے گی. ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہے کہ اپوزیشن نے حکومت کو نکالنے کی بات نہ کی ہو. لیکن بلاول صاحب کے منہ سے آج پہلی بار سنا ہے تنگ آمد بجنگ آمد.
انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہے. انہوں نے انتہا کر دیا. زبان دیکھو, لہجہ دیکھو, ان کے فیصلے دیکھو, ان کے کام دیکھو. کہاں جا سکتا ہے آدمی؟ ان کو برا نہیں لگنا چاہیے. آپ کو تو پتا ہے یہ ہزاروں لوگ لے کر ادھر دروازے پہ وزیر اعظم کے پہنچ گئے. آپ کو یاد نہیں ہے؟ انہوں نے پارلیمنٹ کی جنگلیں توڑ دیے, دیواریں توڑ دیے. لوگوں کو کہا اندر جائیں. لوگوں کو کہا جو پارلیمنٹ کا ممبر اس کو گلے سے پکڑ کر پکڑو اور مارو. آپ نے نہیں دیکھا ایس ایس پی کو یا سر عام ان کو مارتے رہے؟ آپ نے نہیں دیکھا؟ ٹی وی پر ریڈیو پر ہلا بول دیا, آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ تو راستہ انہوں نے دکھایا ہوا ہے. ہمارا یہ راستہ نہیں ہے. ہم نے بات کی ہے, انہوں نے باتوں کی انتہا کر دی ہے. انہوں نے اخلاق کا راستہ, سیاسی راستہ ترک کر دیا ہے. انہوں نے ان کے شریف لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے, وہ خاموش ہو گئے ہیں. یہ کرائے کے گولیلے جو ہیں انہوں نے سامنے لائے, جن کی اپنی کچھ اوقات نہیں ہے, جن کی کچھ سیاست پیچھے ہے نہیں, جن کا کوئی سیاسی ورثہ نہیں ہے. وہ جو اتفاقی بن گئے انہوں نے ایک تباہی مچا رکھی ہے. لہجہ بھی ان کا خراب ہے. جو اچھے لوگ ہیں, جو خاندانی لوگ ہیں, وہ اختلاف بھی کرتے ہیں لیکن اچھا بولتے ہیں. خان صاحب کیا ہے؟ خان صاحب کی ہمیں تو نہیں سمجھ میں آتی ہے. نہ پنجابیوں کی روایت کے امین ہے, نہ پٹھانوں کی روایتوں کے امین ہے. خان صاحب ہیں کن کی روایتوں کے امین؟ اچھا, غیر ملکی مغربی روایتیں وہ اس ملک میں نہیں چلے. چانڈی صاحب یہ بتائیے کہ جی ابھی آپ نے حسن اقبال صاحب کا شارٹ دیکھا, وہ آپ کہتے ہیں کہ جی وقت آ گیا کہ آپ پتہ لگے گا کہ کیس دیکھتے ہیں فیس کی بجائے. تو کیا آپ کو اس چیز کی کوئی امید ہے کہ یہ کیس دیکھا جائے گا فیس کی بجائے؟ میں پر امید نہیں ہوں. مجھے نہیں یقین کہ ایسا وقت ابھی آ گیا ہے کہ چیئرمین نیب اپنی غیر جانبداری دکھائیں گے. لیکن اپوزیشن کو, سیاسی لوگوں کو, دانشوروں کو, صحافیوں کو اچھائی کی امید کے تحت یہ باتیں ضرور دہرانی چاہیے. یہی جھوٹ کو ظاہر کریں گی. یہی اگر ان میں کہیں بھی کوئی ہے, کوئی عقل اور سوچ, تو وہ ضرور اپنے آپ کو غیر جانبدار طور ثابت کریں گے. لیکن جو آپ نے سوال پوچھا ہے, بخدا نظامی صاحب, مجھے امید نہیں ہے. میں چاروں طرف دیکھتا ہوں, سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون والا ماحول بنا ہوا ہے. کان ہیں سنتے نہیں ہیں, زبانیں ہیں بولتے نہیں ہیں, اظہار نہیں کرتے. یہ صورتحال کہاں جائے گی مجھے نہیں سمجھ میں. آپ صوبوں کے ساتھ ان کا رویہ دیکھیں, آپ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ان کا رویہ دیکھیں. جو ادارے لوگوں کے نزدیک انتہائی محترم و مکرم ہے, جان بوجھ کر ان کو متنازع بناتے ہیں, جان بوجھ کر اپنی طرف سے بیان دیتے ہیں کہ لوگ متنازع, ان کو اداروں کو متنازع سمجھیں. میں پھر وہی بات ہو رہا ہوں کہ ان کا تحفظ ان کو بے چینی میں نظر آتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اسد عمر صاحب نے میرے خیال سے سیٹرڈے کے دن یہ کہا تھا, یہ پھڑ ماری تھی کہ کل سے روڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, اور آج اب بدھ آنے کو ہے, آج منگل ہے, روڈ شیڈنگ تو اس طرح جاری ہے. تو یہ سارا یہ سارا آپ کا قصور ہے یا ان کا قصور ہے؟ وہ کبھی کہتے ہیں گیس نہیں دی, کبھی کہتے ہیں یہ ہے, کبھی یوں ہے, کبھی کہتے ہیں ہم قومیاں لیں گے اس کو. انہوں نے رمضان شریف میں کہا کہ ہم اعلان کر رہے ہیں ان مقدس دنوں میں مسلمانوں کو تنگ نہیں ہونے دیں گے, روزہ افطار بغیر لوڈ شیڈنگ کے ہوگا. پوچھ لیں جن لوگوں مومنوں نے روزے رکھے, افطار کیے, وہ اندھیروں میں روزے رکھے, اندھیروں میں رکھے, گرمیوں کی حالت میں بیٹھے رہے. ان کی باتیں ہیں. میں ان کے لیے پہلے کہتا تھا یہ باتارو بھلو کام رو کھوٹو, یہ کام کے کھوٹے ہیں, ان کو باتیں بنانی آتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کس شعبے میں اس حکومت کی کارکردگی دی جو ہم دکھا سکیں گے لوگوں کو؟ کون سا شعبہ ہے؟ اب یہ بجٹ میں بغلے بجا رہے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں بجٹ کی زندگی کے کس شعبے کے لوگوں نے, پاکستانیوں نے اس کو ویلکم کیا ہے؟ آپ بتائیں. جی, کس منسٹری میں ایسا عالیشان کام ہوا ہے جو آپ مثالی طور پہ لوگوں کو پیش کر کے دیکھیں؟ آپ کے جو کام ہوئے وہ آپ نے کیے نہیں ہیں, وہ آپ کا کام نہیں ہے. جہاں تعریف ہوئی ہے تھوڑی بہت, وہ آپ لوگ نہیں ہیں. نہیں, لیکن وہ کام کرنے والے جو اصل لوگ ہیں ان کی تعریف. چانڈی صاحب جو ہیں شبلی فراز آج وہ کابینہ کی رویداد بتا رہے تھے, تو انہوں نے دو باتیں بڑی اہم کہیں. انہوں نے کہا یہ اچھا خود احساس ہو گیا ان کو, مثلا شبلی فراز نے کہا ہم ہر بات کے لیے پچھلی حکومتوں کو بلیم کرتے ہیں, خاص طور پر پچھلی حکومت جو 5 سال رہی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کیا کریں, وہ اتنا بیڑا غرق کر گئے ہر ایک چیز کا
کہ ان کا ذکر کرنا پڑتا ہے، یا یہ ہے یا کرونا وائرس۔ دوسرے کابینہ کو میں انہوں نے ہدایت کی ہے کہ علی زیدی صاحب کی پوری حمایت کی جائے، ان کا جو جے آئی ٹی پہ موقف جہاد ہے جو ان کا جے آئی ٹی کے حوالے میں۔ تو یہ کیا ہے، یہ جے آئی ٹی کا قصہ کیا ہے ان کا؟ جی تو یہ دونوں باتوں پہ ذرا آپ کا تبصرہ ہے۔ میں ایک بات کروں، ان کی تربیت بھی اچھی ہے، بہت اچھے آدمی کے شخصیت کے بیٹے ہیں، ہمارے لیے تو بڑے محترم ہیں احمد فلاح صاحب، ان کے بیٹے ہیں، تو کبھی کبھی ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے، تو فراوانی سے اور بڑے منہ پکا کر کے جھوٹ نہیں بول سکتے، اس لیے تینوں باتیں آپ نے جو بتائی ہیں وہ جان چھڑائی ہے، تو تفصیلی اس پہ بات نہیں کرتے، جان چھڑاتے ہیں۔ جو جھوٹ بولنے والے مائی باپ ہیں ان کا جھوٹ آپ نے جے آئی ٹی پہ سن لیا۔ آخر انہوں نے کہا کہ بھائی یہ پیپر آئے کہاں سے ہیں؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نظامی صاحب، یہ جے آئی ٹی کے پیپر جو سندھ گورنمنٹ کے پاس تھے وہ گئے، جج صاحبان نے دیکھے وہ فائل کر کے پھر واپس بھیج دیے تھے، ججز نے دیکھے اور کسی نے نہیں دیکھے تھے۔ یہ ان کو ملے کہاں سے، یہ لائے کیسے، بتائیں نا۔ پھر آخر کہا بھائی کہاں سے لائے ہو، یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ تو فوراً کہہ دیا میں دروازے پہ کھڑا تھا، کسی آدمی نے دیا، یہ لفافہ دے گیا کوئی غیر معلوم نامعلوم لوگ۔ کوئی سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ کوئی ہے کوئی سمجھداری، کوئی ہے کوئی خدا ترسی؟ جھوٹ بولنے کا بھی کوئی طریقہ تو بناؤ، جھوٹ بھی کوئی فضیلت کے ساتھ تو بولو نا۔ آپ اتنے بڑے وفاقی وزیر ہیں، نامعلوم آدمی نے لفافہ دے دیا اور اس لفافے پہ آپ کیس لڑ رہے ہو؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہے ان کو پتا تھا جے آئی ٹی میں کچھ نہیں ہے، نتیجتاً اس کو متنازع بناؤ۔ آتے ہی کہا 2 جے آئی ٹیز ہیں، کیا مطلب ہے؟ لوگ اس کی طرف حقیقت کی طرف نہ جائیں۔ نظامی صاحب ان کے جھوٹ کھل چکے ہیں، کسی بات پر ان کی سچائی کو قبول عوام کر نہیں رہا ہے، کوئی بھی بات وزیر اعظم کے منہ مبارک سے نکلی ہے وہ قائم نہیں رہی۔ ٹھیک ہے چانڈیو صاحب، اب ظاہرہ حکومت جو جے آئی ٹی دے رہی ہے وہ آفیشلی دے رہی ہے، اگر علی زیدی صاحب کی جے آئی ٹی کو نقلی مان بھی لیا جائے، لیکن جو بنیادی طور پہ پی ٹی آئی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ زہر بلوچ کا آپ کی پارٹی قیادت کے ساتھ کنیکشن اسٹیبلش کرنا چاہتی ہے، اور آپ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ذوالفقار مرزا کا اس میں رول تھا، ذوالفقار مرزا وزیر داخلہ تھے، ذوالفقار مرزا کو آشرواد کس کا حاصل تھا اگر وہ اپنی قیادت کی بات ان دنوں نہیں مان رہے تھے؟ تو یہ آپ کی درست بات ہے۔ یہ ایک بات، 2 باتیں میں کروں۔ ایک بات تو پاکستان پیپلز پارٹی کا لیاری گڑھ ہے، ایسا لیاری کہ کسی آدمی سے ہم لا تعلقی کا اظہار کر نہیں سکتے، ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ لیاری کے اس باسی کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اگر کیا کہے کیا ہو رہا ہے، ضروری نہیں کہ پیپلز پارٹی کے ہر شخصیت کو اندر کے حالات کا پتہ ہو۔ جہاں تک تعلق ہے مرزا صاحب کا، مرزا صاحب نے 3-4 بار کہا ہے، بھری محفل میں کہا، کلام اللہ اٹھا کے کہا، ایم کیو کے مخالفت میں نے کیا، ٹھیک ہے، اور قرآن اٹھا کے کہا میں نے دیے اتنا اسلحہ میں نے، وہ مان رہے ہیں نا، وہ چھپ تو نہیں رہے۔ لیکن اگر اتنا برا تعلق ہے، اتنے برائی کی بات ہے تعلق، تو ان کو کیوں وزارت میں شامل کیا ہے، ان کو گورنمنٹ میں کیوں شرکت دی ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ بلاول صاحب، آصف صاحب، پر اصل بلاول صاحب اور کوئی کبھی نہیں کہتے کہ ہمارا تعلق ہے، کیونکہ وہ بات ایسی ہے، یہ علل اعلان کہتے تعلق ہے، پھر بھی آپ نے حکومت میں ان کو شریک کیا ہوا ہے، تو پھر احتساب تو آپ کا ہونا چاہیے کہ جو انکار کر رہے ہیں ان کو مجرم کر رہے ہو، جو اقرار کر رہے ہیں ان کو آپ باہوں میں بٹھا رہے ہو اور ان کو پاور میں شریک کیا ہوا ہے، تو مجرم پیپلز پارٹی نہیں، پیپلز پارٹی کے تعلق کی تحقیقات کرنے کی ضرورت نہیں، اس تعلق کی وجہ سے تنقید کرنے کی بات، اب تو کہتے ہیں لیاری پورا ہمارا تھا، ادھر اگر کوئی بات ہے ہم مانتے ہیں نا، میں مان رہا ہوں نا، لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں ہتھیار میں نے دیے، یہ جو کہہ رہے ہیں میں نے ایم کیو کی مخالفت میں کی، سندھ کے حمایت میں کیا، تو حساب تو ان کا ہوگا، مجرم تو وہ ٹھہریں گے، وہ تو حکومت میں بیٹھے ہیں، ہمارا کیا قصور ہے آپ بتائیں۔ دوسرے نمبر پہ ایم کیو ایم بچہ جانتا ہے کہ کراچی کی ساری تباہی کا اور قتل عام کا ذمہ دار ایم کیو ایم، اس کو آپ حکومت میں بلا کے بیٹھے ہیں، تو جو اقرار کر رہے ہیں قتل عام کا ان کے ساتھ شریک ہیں، جو بھاگے مارے پھر رہے کہ نہیں بھائی ہمارا تعلق نہیں ہے، آپ ان کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو لوگ تو فیصلہ کر رہے ہیں، میں ادارے کی یا عدلیہ کی کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ ایک اے پی سی کا بڑا چرچا تھا، لیکن لگتا ہے کہ بلاول صاحب اور زرداری صاحب
کی ملاقات بھی ہوئی مولانا فضل الرحمان سے، لیکن یہ پی ایم ایل این کی طرف سے تقریباً خاموشی ہے. کیا وہ کوئی ریزرویشنز ہیں ان کی؟ اور کوئی یہ بھی نہیں پتا کہ یہ اے پی سی کس لیے ہوگی، -1 ہے +1 ہے، کیا ہے یہ معاملہ؟ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. بہت ساری باتیں جو میں سمجھتا ہوں، مجھے اطلاع نہیں ہے، جو سمجھتا ہوں اور دل کہتی کہ کہوں، لیکن میں معافی مانگتا ہوں، وہ کر بھی نہیں سکتا ہوں، اپوزیشن کا مفاد ہے. لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب آدمی لائن میں لگا ہوگا، یار سانوں بھی آزماؤ، یار سانوں بھی موقع دیو، یار ساری بھی وفاداری دیکھو، تو پھر تو ایسے معاملات آئیں گے. یہاں بھی سب تیار ہو کر بیٹھے ہیں، اور جی وہ نرم ہوں گے. کون آدمی ہے؟ آدمی تو بتا دیں. کس کا جی؟ جو آدمی لائن میں آپ کو پتا نہیں ہے؟ نہیں، عوام کو بتا دیں. نہیں، آپ کو قسم ہے آپ کو پتا ہے. نہیں، آپ نے تو وہ صاحب ہے کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے. آپ کے منہ سے سنتے ہوئے ہمیں بڑا اچھا لگے گا. ویسے تو پھر یہ میں سیدھی بات، جی بتائیے. میں سیدھی بات کرنے والا ہوں. اپوزیشن میں ہے، اپوزیشن کا کردار ادا کریں. جو اپوزیشن میں رہ کر اپوزیشن کردار ادا نہ کرے، پس پردہ کوئی بات چیت چل رہی ہو، سارے لوگوں کو ٹھنڈا کر دیا جائے، اپنی سیاست کے تازیے بھی ٹھنڈے کر دیے جائیں، تو پھر ان پہ شک گزرے گا. لیکن کیونکہ میں ابھی اعلان کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، اشاروں کنایوں میں بات ہو رہی، تو میں بھی اشاروں کنایوں میں بات کر رہا ہوں. جب وہ سرے عام آ کر تان چھیڑیں گے تو پھر اپن بات کریں گے. ہمارے تو دیکھیں وہ دوست ہیں بڑے، لیکن میں تو نام لے دیتا ہوں کہ یہ شہباز شریف صاحب کے مطلب اشارہ آپ کے وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں. کیوں لگے ہوئے ہیں لائن میں؟ آپ کے خیال سے اس طرح ان کو کچھ مل جائے گا؟ نظامی صاحب، ایمانداری کی بات ہے، آپ کے سامنے میں کیا بیٹھ کے ایسی تدبر کی اور سیاسی بات کروں گا؟ نام لے کر آپ نے میرے لیے آسانی کر دی ہے. آپ رویے دیکھیں نا. اسی نون لیگ میں ایک ایسا گروپ ہے، ایسے لوگ ہیں جو انتہا پہ کھڑے بات کر رہے ہیں. کیا بیانیہ. اب بیانیہ کہاں چلا گیا ہے؟ جی کون میاں صاحب کے ایک بیٹی میاں صاحب کی تھی، اور دوسرے 2-3 ہیں، دوست ہیں، سینیٹر بھی ہیں 2-3 ہیں، وہ بیانیہ. باقی تو سب لوگ انہی کے پیچھے. اور آپ کی میڈیا کیا کہتی ہے؟ ایک شہباز شریف صاحب کا بیانیہ ہے، ایک نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے. پارٹی نواز. میں آپ کو ایک بات بتاؤں نظامی صاحب، سچی بات بتا رہا ہوں. پاکستان مسلم لیگ کو پہلی بار میاں محمد نواز شریف نے ایک سیاسی پارٹی کی حیثیت میں روشناس کروایا، تعارف کروایا، تھوڑے عرصے کے لیے، اور تھوڑے دنوں کے لیے، وہ عرصے کے لیے تھوڑے دنوں کے لیے اپوزیشن کا کردار بھی ادا کروایا. لیکن آج پھر وہی دوراہے پہ کھڑی ہے نون لیگ کے سیاسی پارٹی میاں نواز شریف کی وجہ سے. جی چانڈیو صاحب، لائن میں لگنے سے شہباز شریف صاحب کی منشا پوری ہو جائے گی؟ شارٹلی کمنٹ کر دیں. میں بتانا چاہتا ہوں، اس انداز سے پہلی تو ان کی غلط فہمی ہے، اور اس انداز سے تو ان کو کچھ نہیں ملنا. دوسری بات جو میں اپنی بات دہراتا ہوں، وہ بات کر کے میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں بات کو. میں اس بات کا حامی ہوں، سیاسی پارٹیوں کو اقتدار مکاتے پہ نہیں لینا چاہیے، ٹھیکے پہ نہیں لینا چاہیے، مالکانہ حقوق کے ساتھ لینا چاہیے. شہباز شریف صاحب کی جو موجودہ سیاست ہے وہ اس اصول کے خلاف ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ مولا بخش چانڈیو صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. لیتے ہیں اور بریک کے بعد اسی سے متعلق کچھ مزید بات بھی کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مولا بخش چانڈیو صاحب بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے. نظامی صاحب، جو حکومت کہتی ہے کہ اپوزیشن سے عمران خان صاحب کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کل بھی فواد چودھری صاحب یہ بات کر رہے تھے، اور آج جو چانڈیو صاحب نے کہا، یہ انکشاف پیپلز پارٹی کی جانب سے پہلی بار ہو رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب لائن میں لگے ہوئے ہیں. کئی دفعہ اپنے پروگرام میں کہہ چکے ہیں، آپ تو کہہ چکے ہیں نظامی صاحب، لیکن یہ پھر حقیقی اپوزیشن تو نہیں ہوگی. لیکن اس کا نقصان بات یہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک اپوزیشن پارٹی، ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کے بارے میں کی لیڈرشپ کے بارے میں الزام لگا رہی ہے. انہوں نے نواز شریف کو بھی یہ ملفوف طور پہ کہا نا کہ کچھ تھوڑے عرصے کے لیے انہوں نے کوئی سپارک دکھایا، اس کے بعد مجھے کیوں نکالا، بیٹھ گئے جا کے.
لیکن نظامی صاحب اس کا نقصان کس کو ہونے جا رہا ہے؟ نون لیگ کو ہوگا یا یا پوری اپوزیشن کو ہوگا یا اپوزیشن دونوں کو؟ جی دونوں کو. دیکھیں نا, نون لیگ کی ایک نیومیریکل اسٹرینتھ ہے, اگر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا صرف توپوں کے رخ جو ہیں وہ اس وقت پیپلز پارٹی کی طرف ہیں, پی ایم ایل این کی طرف نہیں ہے. نون لیگ تو بیٹھی ہوئی چپ کر کے. اب بتائیے آپ کیا جواز ہے کہ شہباز شریف صاحب ایک بیان دیتے ہیں اور داغ دیتے ہیں روز, نہ وہ گھر سے نکلتے ہیں نہ وہ قومی اسمبلی اٹینڈ کرتے ہیں. وہ ساری تعزیت بھی ٹویٹر پہ ہی کر رہے ہیں نظامی صاحب. مطلب نازک اندام قسم کے لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ. پاکستان کی تاریخ میں اتنے نازک چھوئی موئی میں نے نہیں دیکھے. ویسے نون لیگ کے اپوزیشن لیڈر تو نظامی صاحب بڑے تگڑے رہے ہیں اپنے زمانے میں. چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں وہ ٹھیک ٹھاک بھائی دیکھیں, جب یہ بھی چیف منسٹر تھے تو بہت تگڑے تھے. بطور چیف منسٹر یا بطور اپوزیشن مائک لیڈر؟ توڑتے تھے, گاتے تھے, دھرنے دیتے تھے. نہیں, یہ بطور چیف منسٹر تگڑے تھے یا بطور اپوزیشن لیڈر پیپلز پارٹی کے لیے تگڑے تھے؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا. نہیں, بطور اپوزیشن لیڈر انڈر دی ونگز آف ہز بردر, جی جی, جو پرائم منسٹر. ٹھیک ہے. نظامی صاحب, سینیٹر فیصل جاوید خان صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. بہت شکریہ فیصل صاحب آپ کے وقت کا. نظامی صاحب, انہی سے جان لیتے ہیں کہ اصل میں یہ جو چل رہا ہے معاملہ پیپلز پارٹی, اپوزیشن تو نہیں کہیں گے, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان, اس کا کیا ہے سلسلے, کہاں سے شروع ہو جاتے ہیں؟ جی فیصل صاحب, یہ بہت زیادہ معاذرائی پیپلز پارٹی کا ضرورت سے زیادہ ہی کچھ بڑھتی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ یہ کوئی اصل اپوزیشن کا رول نہیں ادا کر رہے ہیں, اور نون لیگ تو ویسے ہی بالکل ارینا سے باہر ہے. شہباز شریف صاحب تو گھر میں ہی محدود ہو کے رہ گئے. جی نظامی صاحب بہت بہت شکریہ. فیصل بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی نظامی صاحب اور میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا, ایک ورڈ بڑا اچھا آپ نے استعمال کیا, چھوئی موئی کی بات کر رہا تھا کہ یہ اپوزیشن کنسٹرکٹیو اپوزیشن ہے ہی نہیں. اگر یہ کنسٹرکٹیو اپوزیشن ہوتی تو جتنی ڈیبیٹس اس وقت پارلیمنٹ کے اندر ہوتی ہیں, جتنی کوریج ان کو پارلیمنٹ کے اندر ملتی ہے, پاکستان ٹیلی ویژن کو آزاد کر دیا. پہلے دن سے ان کی گھنٹوں پہ مبنی سپیچز لائیو جاتی ہیں. ہمیں تو جب ہم اپوزیشن میں تھے تو چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی سپیچ جو ہے وہ ہمیں سی ڈی لینے جانے پڑتی تھی, کیونکہ پی ٹی وی چلاتا نہیں تھا اور چینلز کو پھر ہم بھیجتے تھے. تو ان کے لیے تو سب جمہوریت کا یہ عالم ہے, پارلیمنٹ کی ڈیبیٹ کا یہ عالم ہے کہ سارا اوپن ہے ان کے لیے, اور جس طرح کی چاہیں بحث کریں. لیکن انہوں نے پہلے دن سے لے کے اب تک ایک ہی منترا ہے ان کا, اور وہ یہ ہے کہ جی گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے. پہلے 15 منٹ میں انہوں نے کہہ دیا گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے. آپ پیرالل کوئی چیز دیتے ہیں نا کسی بھی چیز کی ڈیبیٹ کے اوپر, کنسٹرکٹیو اپوزیشن کرتے ہیں, جہاں گورنمنٹ غلط جاتی ہے اس کی تصحیح کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ کیسے غلط جا رہی ہے, اور جہاں صحیح جاتی ہے اس کا ساتھ دیتے ہیں. یہ ہوتی ہے کنسٹرکٹیو اپوزیشن. لیکن یہ کر رہے ہیں ڈیسپریٹ اپوزیشن, کہ کسی طرح سے یہ نظام جو عمران خان لے کے آ رہے ہیں, جس میں ان کی دکانیں بند ہو رہی ہیں, جو پرانا طرز حکومت تھا وہ ختم ہو رہا ہے, اس کا انہیں فکر ہے کہ یہ کہیں کامیاب نہ ہو جائیں. تو اچھا, پھر انہوں نے ایک اٹیمپٹ پہلے کر چکے ہیں اس قسم کی, یہ جو پیپلز پارٹی کی آپ بات کر رہے ہیں نا, شور شرابہ اور یہ چیزیں, یہ سب مل کے بھی کر چکے ہیں. مولانا فضل الرحمان, وہ کنٹینر, ہاں جی, وہ باہر نکلنا, دھرنا وغیرہ, جی ہاں جی, کوئی ڈائریکشن ہی نہیں تھی اس کی, کچھ سمجھ ہی نہیں رہا تھا کہ کیوں نکل رہے ہیں. اور پھر کنٹینر پہ سیلفیاں لے کے عوام تو نہیں نکلے, تو یہ آپس میں ہی لیڈرز اکٹھے ہوئے ہیں. نہ پیپلز پارٹی کے لوگ نکل سکے, نہ پی ایم ایل این کے لوگ نکل سکے. مولانا صاحب کے جو مدارس کے لوگ ہیں, اونیار جو طالب علم ہیں, وہ ضرور آئے اور واپس چلے گئے. تو بات یہ ہے کہ کچھ کلیئرٹی ان کے اندر ہے ہی نہیں ہے. کنسٹرکٹیو اپوزیشن اگر کرتے تو آج پھر ان کو تھوڑا بہتر کہا جاتا. جی جی جی, انہوں نے شور شرابہ چھوئی موئی اپوزیشن کی. جی چھوئی موئی, میں یہی کہہ رہا تھا کہ وہ جو پچھلے والا بھی آپ نے ذکر کیا ہے, اس میں بھی نہ پی ایم ایل این نے دل سے شرکت کی, نہ پی 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 نے کی. تو یہ ابھی بھی آپ کی خوش قسمتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی نہ تو اے پی ایس سی کی کوئی ڈائریکشنز پتہ ہے, نہ کہ کیا متبع نظر ہے, کب ہوگی, کس طرح ہوگی. اور پی ایم ایل این تو بالکل اس معاملے میں کوئی زیادہ پرجوش نظر نہیں آ رہی.
دیکھیے بات یہ ہے کہ اپوزیشن کے اندر مائنسز کافی ہو رہے ہیں. یہ جو مائنس کی ہے کہ انہوں نے ایک شروع کی ہوئی تھی پچھلے دنوں کیمپین, اس پہ اب چپ ہو گئے ہیں کیونکہ وہ مائنس ادھر ہی ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور بہت سے ان کے لوگ جو کہ کام کرنا چاہتے ہیں کمیٹیز کے اندر بھی کافی فعال کردار ادا کر رہے ہیں, پارلیمانی صوبائی کمیٹیز کے اندر بھی اور ادھر وفاقی کمیٹیز کے اندر بھی پارلیمانی, تو وہ بھی تھوڑا سا الجھن کا شکار ہے کہ یہ کس قسم کی ادھر سیاست ہو رہی ہے جس کی کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے. تو بہت زیادہ کنفیوژن ہے. ایک تو پارٹیز کے اپنے رینکس کے اندر بھی ہے اور پھر مختلف پارٹیز کی جو اتحاد ہے اپوزیشن کا اس کے اندر بھی بہت زیادہ نظریاتی سپلٹ بھی بہت بڑا ہے اور ڈائریکشنل اور آپریشنل سپلٹ بھی جو ہے وہ بہت بڑا دکھائی دیتا ہے. جی اچھا فیصل صاحب, یہ تو ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے آپ کو کوئی چیلنج نہیں ہے, لیکن آپ نہیں سمجھتے جو آپ کے گورننس کے مسائل ہیں وہ حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہیں؟ ہم جتنے بحرانوں کا ذکر کر لیں, آپ نے پیٹرولیم پرائسز کی قیمتیں پیٹرولیم پرائسز کم کی لیکن وہ عوام تک ریلیف نہیں پہنچ سکا, مافیا آڑے آ گیا. چینی کا مسئلہ لے لیں, آٹے کا لے لیں, تقریباً دگنی کر دی اور دگنی کر دی. پھر اس کے بعد آپ کو بڑھانی پڑ گئیں, یہ بھی ہوا کہ مافیاز کے ہاتھوں آپ بلیک میل ہو گئے. آپ کے لیے اس وقت چیلنج گورننس میٹرز نہیں ہے اور وہی آپ کے لیے اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی مافیا کے سامنے عمران خان کبھی بھی بلیک میل نہیں ہوتے, اور وہ واحد لیڈر ہیں جو کہ ٹرانسپیرنسی پہ یقین رکھتے ہیں. کہ آپ اس کی ایک مثال لیں کہ جب خیبر پختونخوا میں 20 MPs کی کرپشن سامنے آئی تو الیکشن کے قریب جا کے اس کی بہت بڑی پولیٹیکل کاسٹ پے کرنا پڑ سکتی تھی ہمیں, لیکن ہم نے سب کے سامنے رکھا اور ان کو فارغ کیا 20 MPs کو. پھر ادھر آ کے جو انکوائری کمیشن کی رپورٹ ہے اس کو پبلک کیا, اور جہاں تک پیٹرولیم پرائسز ہیں وہ اس وقت بھی کم ہیں. جو ہم نے انیشل جو کم کی تھی اس سے تھوڑی زیادہ کرنی پڑی, وہ انٹرنیشنل پرائسز کیونکہ اوپر گئی تھیں اور وہ کرنی تھی, کسی مافیا کے اس پہ نہیں آئے. ابھی بھی پیٹرولیم پرائسز کم ہیں. جہاں تک گورننس کی اوور آل اگر آپ بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے 2 سال کے اندر, ابھی 2 سال نہیں ہوئے, ہونے والے ہیں, لیکن 2 سال کے اندر وہ کچھ کیا ہے جو ماضی کی حکومتیں 30 سال میں نہیں کر سکی. اور ہم نے سب سے بڑی چیز جو ڈالرز کے اندر آمدنی و خرچے کا جو نقصان ہو رہا تھا پاکستان کو, وہ $20 بلین کا تھا جب یہ گئے, اور ہم اس کو لے کر آئے ہیں $3 بلین پہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, اور یہ مزید کم ہوگا اور انشاءاللہ ختم ہوگا. اور پھر ہماری ریمیٹنسز اوپر جا رہی ہیں, ایکسپورٹس اوپر جا رہی ہیں. ہم 3 ڈیمز جو ہیں, تیسرے ڈیم کا کل افتتاح ہونے والا ہے, اس پہ کام شروع ہو جائے گا. جی تو بہت بڑی اچیومنٹس بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی گورننس کے اوپر بھی. یہ بھی کہنا ٹھیک ہے کہ کیونکہ 2 سال کا موازنہ آپ ان کے 30 سالوں سے نہیں کر سکتے, اور عام آدمی پہ جو احساس پروگرام ہم لے کے آئے, غریب سے غریب آدمی ہے جس کا کوئی پرسان حال ہی نہیں تھا, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ہم یہ پروگرام لے کر کے آئے احساس. پھر کرونا کے حوالے سے آج دنیا جو ہے پاکستان کی پذیرائی کر رہی ہے, تعریفیں کر رہی ہے کہ پاکستان نے ایک طرف ہنگر یعنی کہ بھوک کو بھی نپٹا, اور دوسری طرف کرونا پہ بھی بڑے زبردست طریقے سے ان کی حکمت عملی رہی ہے. اور پھر فورن پالیسی کے حوالے سے بھی ہماری بہت بڑی اچیومنٹس ہیں. یہاں پہ کراس دا بورڈ دیکھ لیں, امریکہ کو دیکھ لیں, چائنا کو دیکھ لیں, سعودی عرب کو دیکھ لیں, ملیشیا کو دیکھ لیں, ٹرکی کو دیکھ لیں, جو سفارتی تعلقات جس طرح سے امپروو ہوئے ہیں اس کی بھی مثال نہیں ملتی. کشمیر کے اوپر آپ دیکھ لیں, مسلم امہ کے حوالے سے آواز اٹھانے کے اوپر آپ دیکھ لیں, UN میں پاکستان کی ریپرزنٹیشن کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور اس پہ ہم ایک 2 سال کا پورا ایک مفصل جو ہے رپورٹ کارڈ جس طرح پچھلے سال ہم نے کیا تھا اس سال بھی بتائیں گے. لیکن یہاں پرابلم کچھ اور ہے. یہاں پرابلم یہ ہے فیصل بھائی اور نظامی صاحب کہ یہاں پر ان لوگوں کو یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے جس طرح کی یہ سیاست کرتے آئے ہیں. ٹھیک ہے فیصل صاحب اس پہ آتے ہیں نظامی صاحب. فیصل صاحب اس پہ آتے ہیں نظامی صاحب. اچھا فیصل صاحب یہ بتائیے کہ آج حسن اقبال صاحب نے کہا گئے ہیں نیب کے دفتر, کوئی عمران خان صاحب کے خلاف وہ نیب کا کوئی ریفرنس دائر کر بیٹھے ہیں وہ, اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اب پتہ لگے گا کہ فیس ہے یا کیا ہے بھائی, ہینڈسم فیس ہے یا کیس ہے. کیس ہے. تو یہ بتائیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو یہ نقصان ہوا ہے نروال کے اسپورٹس کمپلیکس کا, یہ پرائم منسٹر کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ 60% کام تو مکمل ہو چکا ہوا تھا.
وہ کہتے ہیں نا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. بات یہ ہے کہ اصل تو ان کے ہر پروجیکٹ میں کرپشن، بڑے بڑے انکشافات ابھی اور مزید سامنے آنے والے ہیں. انہوں نے جو کک بیکس کرپشن پروجیکٹس کے اندر کیا. عمران خان پر تو انہوں نے یہ ابھی پھر دعوے کر رہے ہیں، پچھلے دعووں کا ابھی جواب دے دیں. جب پیناما کے اوپر عمران خان نے آواز اٹھائی تو سیاسی انتقام کا ان کو نشانہ بنایا گیا عمران خان کو، اور سپریم کورٹ میں مقدمہ لے کر چلے گئے. عمران خان نے 40 سال پرانا ریکارڈ دیا، ایک ایک دستاویزات دیں، اس پیسے پہ جو باہر حلال کی کمائی کی اور پاکستان لے کر کے آئے، اور کوئی پبلک آفس ہولڈ بھی نہیں کرتے تھے، اور عدالت سے سرخرو نکلے. عمران خان کا نظامی صاحب آپ بہت پرانا جانتے ہیں ٹریک ریکارڈ. ان کے جو شدید جو ان کے مخالفین بھی ہیں وہ بھی ان کی کریڈیبلٹی کو مانتے ہیں، اور ان کو مانتے ہیں کہ عمران خان کرپشن جو ہے اس کے خلاف ہیں، اور نہ خود کرپشن کرتے ہیں نہ اپنی ٹیم میں سے کسی کو کرنے دیں گے. اور اگر ایسا ہوگا تو وہ خود ہی انکوائری بھی کر کے اور رپورٹ بھی منظر عام پہ لاتے ہیں اور بتاتے ہیں. تو عمران خان کا تو ٹریک ریکارڈ اس حوالے سے بہت ہی زبردست ہے. تو یہ ان کی باتیں ہی ہیں. اصل میں ان کو پولیٹیکل اب کچھ چیزیں چاہیے جی، کیونکہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں بچی ہے. تو اس کے لیے یہ اب مارے ادھر ادھر پھر رہے ہیں کہ کوئی چیز ہو جو یہ کریں، لیکن یہ ان کے دعوے ہی ہیں. صاحب یہ بتائیے کہ ابھی آپ جب آئے تھے پروگرام میں تو آپ نے کچھ خود بھی سن لیا تھا، وہ یہ کوئی آپ کی کوئی پی ایم ایل این سے کوئی درِ پردہ کوئی انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہے جو یہ اتنے خاموش بیٹھے ہیں، کوئی اپوزیشن کا رول ہی نہیں ادا کر رہے شہباز شریف صاحب یا ان کے جو کلیدی لوگ جو ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جس طرح میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ ان کے رینکس کے اندر بہت زیادہ کنفیوژن ہے، اور اس کی بڑی وجہ ان کے ماضی کے اپنے کرتوت ہیں اور کرپشن کے کیسز ہیں. ابھی تو بہت مشکل ہوگا ان کے لیے کہ اپنے ہی جو ان کے بڑے بڑے اسکینڈلز ہیں، بڑے بڑے کیسز ہیں، اور اس کے اندر یہ نکل سکے، بڑا مشکل ہوگا. ٹی ٹیز اور ساری چیزیں جو کرپشن کرتے رہے. تو ایک بوکھلاٹ ضرور آپ اس کو اس کا نام دے سکتے ہیں. انڈرسٹینڈنگ کسی قسم کی عمران خان نے نہ کبھی کمپرومائز کیا اور نہ وہ کسی قسم کا کمپرومائز کریں گے. تو اس کو آپ بوکھلاٹ کہہ سکتے ہیں یا اور چیز کہہ سکتے ہیں. اس میں ان کے کچھ لوگ ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جھوٹوں کی ایک داستان ایک آئی تھی، اور وہ رپیٹ ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے، اور وہ آئے دن جھوٹ بول رہے ہیں. باقی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور دیگر اپوزیشن پارٹیز جو ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے مائنسز کا ضرور خیال رکھیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سینیٹر فیصل جاوید صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک بریک لینے کے بعد ذکر کریں گے. اسٹیٹ بینک یہ بتا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے 21 ماہ میں 10,000 ارب روپے کا قرض لیا ہے. اس سے متعلق بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، اسٹیٹ بینک کی تازہ رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان پہ اس وقت جو قرض ہے وہ کوئی 34.5 کروڑ یعنی 3,450 ارب روپے ہو گیا ہے. اور جو روزانہ پاکستان کی حکومت قرض لے رہی ہے مئی کے آخر تک جو لیتی رہی ہے $20 بلین، وہ نظامی صاحب یہ جو اسٹیٹ بینک کے فگرز ہیں وہ 14 ارب روپے بتا رہے ہیں. لیکن جو ایک بڑے معروف ماہر معیشت ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، وہ اسٹیٹ بینک کے فگر جو دوسرے کوٹ کر رہے ہیں جو لائبلٹیز کے ساتھ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت ہر روز 20 ارب روپے قرض 20 ارب نہیں. اس سے جو وہ زیادہ دلچسپ فگر ہے وہ یہ ہے، جی اسی میں کوٹ ہوا ان کے آرٹیکل میں کہ 30 جون 2018 کو جی پاکستان کے قرضے تھے جی اور لائبلٹیز ملا کے جی 29.8 ٹریلین جی روپے. اور جو لیٹسٹ فگر اسٹیٹ بینک کے ہیں وہ پہنچ چکے ہیں 42.8 ٹریلین. اس کا مطلب ہے کہ پچھلے 21 ماہ میں ہم نے 13 ٹریلین روپے جو ہیں وہ قرض اور ذمہ داری لائبلٹیز بڑھا دی ہیں. تو مقصد ہے کہ یہ جو باتیں نہ کہ صاحب کی حکومت نے یہ کر دیا وہ کر دیا فلاں کر دیا،
یہ اس معاملے میں امتحان میں تو بڑے بری طرح فیل ہوئے ہیں، اور وہی ایک نیریٹو جو ہے وہ گھسا پٹا کے جی یہ پچھلی حکومت جو ہے وہ لاش کر گئی، یہ کر گئی ہے، اور باقی رہی سے خبر کثر جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی کووڈ-19 کی نہیں تو بڑا اچھا جا رہا تھا، سارا کچھ ہو رہا تھا۔ اب دیکھیں نا حال یہ ہے کہ اس حکومت کی کریڈیبلٹی کا، کہ میں نے پوچھا بھی تھا، اسد عمر صاحب اس وقت یعنی سب سے امپورٹنٹ وزیر ہیں، جی خان صاحب کے نزدیک بھی ہیں، معتمد خصوصی بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کراچی کے شہریوں کو یقین ہے، خود بھی کراچی سے ہی ہیں، جی جی کہ جناب وہ کل سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، کہ الیکٹرک کے ساتھ ہم نے معاملہ کر لیا تھا اور معاملات بڑے اچھے طریقے سے چلیں گے۔ اور ہوا کیا، آج 3 دن ہو گئے لوڈ شیڈنگ بڑی وتھ وینجنس جا رہی ہے، جی، اور اب دھمکیاں یہ دی جا رہی ہیں کہ جی ہم ٹیک اوور کر لیں گے۔ یار ٹیک اوور کرنے کا آپ ٹیک اوور کیا کریں گے؟ آپ سے اسٹیل مل چل رہی ہے، جی، پی آئی اے میں آپ نے نئے ایم ڈی نئے سی اے اسی کو لگا دیا جو بیچارے نے باقی بیڑا کر کیا تھا، جی، ٹھیک ہے۔ اور میں کس کس کا نام لوں، ریلوے میں آج ہی آیا وہ تھا کہ شیخ رشید کے دور میں کتنے حادثے ہوئے ہیں، جی، سینکڑوں۔ تو مقصد ہے کہ وہ تو جو ہے اسٹیٹ کے پاس وہ تو چل نہیں رہا، سرکلر ڈیٹ اس کے علاوہ ہے، آپ سے وہ گھر تو پورا نہیں کیا جا رہا، تو آپ کے الیکٹرک کو کہاں سے لے لیں گے؟ اور کے الیکٹرک بھی ایسا کے الیکٹرک جو عارف نقوی صاحب جس کے مالک ہیں، جی، جس کے بارے میں مزید تعارف کرانے کی مجھے ضرورت جی، 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 ایک اور بات جو بڑی دلچسپ سی آرٹیکل سے اندازہ ہو جائے گا آپ کو، کہ جو ہمارا جی ڈی پی ہے گروتھ، اس میں جو ڈکلائن ہوئی ہے جی، 1952 کے بعد پہلی دفعہ، جی، یعنی 68 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا جی، کہ وہ نیگیٹو ہیں، جی، 68 سال بعد ہیں، بالکل ٹھیک ہے، 68 ایئرز، اور یو این ڈی پی کی رپورٹ اسی حوالے سے ہے حوالے سے کہتے ہیں وہ کہ پاکستان کو 1.3 ملین یعنی 13 لاکھ نوکریاں جو ہیں وہ لازمی دینی پڑیں گی ایوریج ایئر، لیکن نیگیٹو گروتھ کا مطلب ہے کہ اور بے روزگاری بڑھے گی، اور بے روزگاری تو بڑھے آپ گی۔ بتائیے کہ بھئی کیا آپ مطلب ہے کہ کیا آپ کہیں گنجی نہ آئے گی کیا اور نچوڑے گی کیا، یہ حال ہماری۔ لیکن نظامی صاحب ایک اور سوال بھی میرے ذہن میں آتا ہے، وہ جو قرضہ کمیشن بنا تھا پچھلے 14 سال کا قرضوں کا آڈٹ کرنے کا، اب اس کو وہ کب منظر عام پہ آتا ہے، اور اس وقت جو حکومتیں پیسے لیتی رہیں وہ کیسے لگائے گئے، اور کیا یہ جو 1300 ارب روپے پی ٹی آئی کی حکومت نے لیے ہیں 21 مہینوں میں، کیا اب اس سے متعلق بھی کوئی تفتیش یہ ہم ہوگی، یہ بھی بتائیں اپنے گے؟ بال جھگڑا گیا ہے ہمارے بچوں کا، مستقبل کا، جنریشنز کا، جی جی، اور بڑے خوش ہوتے ہیں ہم جب کہ ہم بیگم بول، خان صاحب پہلے بڑا کرٹیسائز کرتے تھے جی جی، کہ جی میں بیگم بول توڑ دوں گا اور میں قوم کی حمیت پہ آنچ نہیں آنے دوں گا، بیگنگ بال اردو میں بتایا کریں نا، کشکول توڑ دوں گا، کشکول توڑ دوں گا، اور وہ اب آپ چندے بازی پر فخر کر رہے ہیں، آج ہمیں ادھر سے اتنا مل گیا، آج سے ادھر مل گیا، یعنی یہ حکومت چل ہی رہی ہے چندوں میں، جس طرح یہ پاکستان نہیں ہے، یہ کوئی چیریٹی ہاسپٹل ہے جس طرح۔ جی ٹھیک ٹھیک۔ نظامی صاحب ایک اور معاملہ ہے، کل ہم نے دیکھا کہ ایک بل پیش کیا گیا سینٹ میں جو بیرسٹر سیف صاحب ہیں ان کی جانب سے، اور این ایف سی میں جو صوبوں کا حصہ ہے اس میں کٹوتی کی جائے، لباب یہی تھا، مخالفت ہوئی، اپوزیشن نے اس بل کو مسترد کر دیا، 25 سینیٹرز اپوزیشن کے تھے جنہوں نے اس بل کی مخالفت میں ووٹ دیا، 17 حکومتی تھے جنہوں نے بل کے حق میں ووٹ دیا، لیکن اس کے بعد جو دھواں دار معاملہ رہا، یہ این ایف سی ترمیم کوئی اچھوت نہیں ہے جس کو چھوا نہ جا سکے، اس پہ ترمیم ہو سکتی ہے، لیکن یہ اتنا بڑا مقدس گائے نہیں ہے، جی مقدس گائے نہیں ہے، مقدس گائے نہیں ہے، لیکن یہ ایک منبع بن گیا ہے، معمہ بن گیا ہے، معاف کیجیے گا، کہ اور بحث کا اور تضاد کا منبع بھی بن گئی ہے، یہ کیوں نہیں ختم ہوتا ہے؟ اس پہ سیاست ہوتی رہے گی۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ اگر حکومتی بینچوں کی طرف سے آئی تھی، اور میں یہ اسیوم کرنے میں حق پہ جانا بھی کہ کولیشن پارٹنر جی بیرسٹر سے حکومت کی ایک بات سے آئی تھی، جی، پھر انہوں نے پوری تیاری کیوں نہیں کی تھی نمبرز کے حوالے سے؟ کم از کم وہ اپنے بندے ہی پورے لاتے، وہ بھی نہیں لا سکے، اور بڑی مولانا فضل الرحمان کے برادر کا نام عطاء الرحمان، انہوں نے بڑی ہی سخت تقریر کی، اور اس میں بعض باتیں میرے نزدیک میرے نظر بھی تھیں، جی، لیکن یہ خام خواہ ایک میرے خیال میں بڑا سیٹ بیک ہوا ہے حکومت کو این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے، اور یہ آپ بات یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ لوگ کم آئے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے صوبوں کو جو مالی وسائل میسر ہوئے ہیں، اس میں جو حکمران جماعت کے اندر بھی لوگ ہیں جی، وہ بڑی آسانی سے اس کے ووٹ نہیں دیں گے،
بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بھی تاثر بڑا غلط ہے کہ جناب صوبوں کی وجہ سے وفاق غریب ہو گیا. وفاق اس لیے غریب ہو گیا کہ وفاق کی مسلسل نالائکی چلی آ رہی ہے. ٹیکس ٹو جی ڈی پی نہیں بڑھا سکے. ٹیکس ٹو جی ڈی پی نہیں بڑھا سکے. اکانومی کا حال میں نے آپ کو بھی بتا دیا ہے. جی. اس کا سب صوبوں کا مسئلہ ہے. یہ کیا عجیب. لیکن نظامی صاحب یہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی نہیں جو بڑھ سکا, اس کا الزام ہم صرف پی ٹی آئی کو تو نہیں دے سکتے نا. پہلی والی حکومتوں کی پالیسیاں یہ پچھلے 9 سال میں نہیں بڑھ سکا. جی 9 سال میں نہیں بڑھ سکا. جی اس کی وجہ یہی ہے. اور یہ 9 سال سے مراد ہے کہ اس سے پہلے بھی, لیکن جب سے این ایف سی ایوارڈ نہیں بڑھ سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس میں میاں نواز شریف تو باقاعدہ اس کو تو رائے امتیاز سمجھتے نا کہ ٹیکس ایک فلیٹ ریٹ پہ ہونا چاہیے. جی وہ ٹیکس بڑھانا چاہیے. ایگریکلچر کو کیونکہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں ایگریکلچر لابیاں جو ہیں وہ ٹیکس نہیں لگاتے. جی شوگر لابیاں اور ہیں جن کو یہ مافیا اس کا نام دیتے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ حکومت تو اس کو نئی جہت لے کے آئی تھی نا. جی اور وہ کرنے کا مطلب تھا جو پچھلی حکومتیں کرتی رہی ہیں وہ تو بیسٹ انٹرسٹ. نہیں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لیجسلیٹرز کی بات کر رہے ہیں, یہ لابسٹ ہیں, اپنی اپنی لابیز ہیں. اور بھئی ایگریکلچر لابی جو ہے, جی ایگریکلچر میں کوئی ٹیکس نہیں ہے نا. جی برائے نام ہے. جی کیا ٹیکس ہے. تو اب نظامی صاحب یہ بھی تو ایک چیلنج ہے نا, یہ جو لابیز پارلیمنٹ کے اندر پہنچ گئی ہیں یا پہنچی ہوئی ہیں بھئی آپ کیوں نہیں صحیح ٹیکس لگاتے. اب بجائے یہ کہ آپ نے پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ جو شوگر لگے ہوئے تھے آئل مافیا ان کو تھوڑا جرمانہ کیا اور اس سے کئی گنا زیادہ فائدہ پہنچا دیا. جی جی ٹھیک ہے. نظام صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنے. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.